میرے پاس ایک بڑی زبردست نظم ہے اقبال کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، شیئر کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک تصویر ذہن میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس تصویر میں آپ اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ اقبال، اینڈ دین دو اور لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک جو شخص ہے وہ تو بڑے مشہور فیمس شخص ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اقبال کی شاعری میں ہمیں اکثر ملتے ہیں، اور وہ ہے مذہبی۔ آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن مذہبی ہیں وہ، انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا اور ساری زندگی وہی کام کیا۔ تو جو دوسرا شخص ہے نا، اس کو تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتانے دیں کہ وہ کون تھا۔ تو یہ جو شخص ہے نا، دوسرا شخص، اس نے ساری زندگی اپنی یہ سیکھا کہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیسے کرنا ہے، جو بھی کوئی چیز ہو، اسپیشلی دولت، کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیسے اکٹھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے جو بڑے تھے، انہوں نے اس کو یہ سکھایا، انہوں نے ایسے الگوریدمز لکھے ہوئے ہیں کہ جو اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اس نے اپنے نقصانات کو منیمائز کیسے کرنا ہے، کم سے کم نقصانات کو کیسے رکھنا ہے۔ تو ایونچولی یہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ اکٹھا کرتا ہے، اور مطلب جانے نہیں دیتا کچھ بھی، جو بھی دولت اگر اکٹھی کر لے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بڑی زبردست یہ مثال ہے، اکثر پائے جاتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اب یہ جو دونوں اور یہ جو دوسرا بندہ ہے نا، یہ بڑا مطلب ہارڈ پراپرٹی ہے ہماری سوسائٹی کی۔ ہر کوئی جو ہے نا، اور جو بھی اچھے لیبلز ہوتے ہیں نا، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اسٹریٹ اسمارٹ ہے، یہ عقل مند ہے، بڑا تو سارے اچھے لیبلز اس کی طرف جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے نا اسی شخص کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ دو حضرات جو ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، اور اقبال جو ہے نا ان دونوں سے مخاطب ہیں۔ اور پھر اب ہم یہ جو ہے نا نظم پڑھتے ہیں۔ عالم میں آب و خاک و باد، سر عیاں ہے تو کہ میں، وہ جو نظر سے ہے نہاں، اس کا جہاں ہے تو کہ میں۔ تو اقبال ان کو دونوں کو مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کا، پانی کا، خاک کا، مٹی کا، اینڈ بعد ہواؤں کا، ویوز کا، تو بیسیکلی کیا ہے یہ اقبال پوری کائنات ایسے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، چونکہ خاک جو ہے وہ یہ میٹر ڈائمنشن ہے، جس کو آپ مٹی کہہ سکتے ہیں، اسٹار ڈسٹ کہہ سکتے ہیں، میٹر ڈائمنشن ہے بیسیکلی۔ آب جو ہے نا، وہ اسی میں سے پھر جو زندہ چیزیں، زندگی جو وجود میں آتی ہے، وہ آب سے، پانی سے وجود میں آتی ہے، تو زندگی ہو گئی، پورے ڈائمنشن ہو گئی۔ اور پھر بعد جو ہے وہ اس ڈائمنشن کے اندر جو ہے نا یہ ویوز چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں میعاد مقدار میں، اور وہ جو ہے نا وہ اپنی چیزیں لاتی ہیں، تبدیلیاں لاتی ہیں، ویوز آف پاسبلٹیز ان کو کہہ لیں، ویوز آف اپرچونیٹیز، وہ آتی ہیں لے کے، تو اللہ کے حکم سے وہ چلتی ہیں۔ تو یہ پورا کائنات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اقبال ان دونوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے نا، اس کے اندر ایک سیکرٹ ہے، اس کا ایک سیکرٹ ہے۔ اور ویسے تو اس کے بہت سارے سیکرٹ ہیں، لیکن جو دوسرے سیکرٹ ہیں نا، وہ سارے ایک کھلی کتاب کی طرح سے ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ ایسے کھل جانا ہے۔ جس طرح سے مطلب ہم جو ہیں وہ انسان، اس وقت جو اس صدی کے انسان ہیں، ہم نے کس طرح سے کائنات کو سمجھ کے تو اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیا ہے، کتنے فائدے میں دوسرے انسان سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اور سیکرٹ ہیں، جو انسان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی انٹلیکٹ میچور ہو رہی ہے، وہ ٹائم آگے گزر رہا ہے، انسان میچور ہو رہا ہے، تو وہ ان سیکرٹس کو سمجھتا جائے گا اور کھولتا جائے گا اور فائدہ حاصل کرتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سارے سیکرٹ ہیں نا، یہ وہ اوپن ہو جائیں گے ایک دن، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو یہ ایک خاص سیکرٹ ہے، وہ جو ہے نا، وہ اس انٹلیکٹ سے جتنی مرضی میچور ہو جائے، اور انسان جتنا مرضی آگے ایڈوانس ہو جائے، اور ٹائم جتنا آگے نکل جائے، اس سیکرٹ کو وہ اس طرح سے انٹلیکٹ کے ذریعے سے کھول نہیں پائے گا، چونکہ اس سیکرٹ کا تعلق اس جہان سے ہے جو کہ وہ جو نظر سے ہے نہاں، وہ جو اللہ کا ذات کا جہان ہے نا، اللہ کے تو یہ بھی ڈائمنشن ہے، لیکن اس ڈائمنشن میں وہ زیادہ اپیرنٹ ہے، تو وہ اس جہان سے اس سیکرٹ کا تعلق ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سم ہو اس سیکرٹ کو پالیں، تو آپ بیسیکلی اس جہان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑا زبردست سیکرٹ ہے۔ تو اب اقبال جو ہے نا ان دونوں کو ایسے سامنے بٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سیکرٹ ہے، جو کہ اس جہان سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو وہ کیا آپ لوگ ہو یا میں ہوں، ٹھیک ہے؟
وہ شب درد و سوز و غم کہتے ہیں زندگی جسے، اس کی سحر ہے تو کہ میں، اس کی اذاں ہے تو کہ میں۔ اقبال اب جو ہے نا وہ جو مذہبی شخص تھا نا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ساری زندگی ایک کام کیا، آپ نے ایک لبادہ اوڑھا اور آپ نے اپنے مذہب کو فرض سمجھ کے پڑھا دیا۔ آپ کے کچھ اوقات تھے، آپ نماز پڑھانے کے کچھ اوقات تھے، آپ نے کچھ کتاب پڑھانے کے اوقات بھی رکھے، تو کل ملا کے پورے دن میں یہ 35 40 50 منٹ بنتے ہیں جو کہ آپ نے اس کو فرض کی طرح پورا کیا، اینڈ دین آپ نے ایسے ہاتھ ملے کہ آئی ایم ڈن، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن اس 35 40 منٹ کے علاوہ 24 گھنٹے کے اندر اور بھی ٹائم ہوتا ہے، 23 گھنٹے سم تھنگ اور بھی ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان 23 گھنٹوں میں انسانوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، ان کی کیسے، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ان کی سوچیں کیا ہوتی ہیں، وہ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ چونکہ مذہب کا کام تو پورا احاطہ کرنا تھا نا، ہر وقت کا، ہر انسٹنٹ کا، ہر انسان کے لیے احاطہ کرنا۔ آپ نے تو وہ 35 40 منٹ دن میں لگائے، اپنا فرض ادا کیا، and then you are done with your job۔ لیکن یہ جو باقی وقت تھا جو انسانوں کے اوپر گزرا، وہ جس کنڈیشن میں رہتے ہیں، تاریکی جس تاریکی سے وہ گزرتے ہیں، تو اس تاریکی کی آپ تو ویسے اٹھ کے صبح اذان دیتے ہیں نا جو آپ کا ٹائم ہے، تو یہ جو ایک لمبی رات ہے جو انسانوں کے اوپر ہر دن میں آتی ہے اور یہ مستقل جاری ہے، آتی ہی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، زیادہ تر ٹائم اس میں گزارتے ہیں، تو اس رات کی جو اذان ہے نا وہ کون دے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اسی کی اذان بھی دیں گے یا کہ میں دوں گا؟ کس کی نمود کے لیے شام و سحر ہیں گرم سیر، شانہ روزگار پر بارے گراں ہے تو کہ میں۔ اب اقبال جو ہے نا وہ جو دوسرا شخص جس کو ساری زندگی جس نے اکٹھا کیا اور شیئر نہیں کیا، اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم انسان ہیں نا، میں اور ہم لوگ سارے مٹی سے مل کے بنے ہوئے ہیں، تو ہم ایک سرفس کے اوپر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سرفس کے نیچے نا ایک دریا بہہ رہا ہے، اس دریا کا نام ہے انسانیت کا دریا، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسانیت کا دریا جو ہے نا وہ اس کو، یہ جو باقی پوری ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے نا، کائنات کو چھوڑیں، جو پوری دنیا ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہر چیز ہے، جو یہ رات اور دن کی روٹیشن ہے، یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، یہ جو مطلب بارش کا ہونا ہے، اور کوئی بھی آکسیجن کانٹینٹ ہے، نائٹروجن کانٹینٹ ہے، کس طرح سے بیلنسڈ ہے ایئر، اس کا ٹیمپریچر بیلنسڈ ہے دنیا کا، تو یہ سارا نا ایک پرفیکٹ بیلنس جو ہے نا وہ ایک کریٹ کیا گیا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم کیوں، تاکہ یہ جو انسانیت کا دریا تھا نا یہ بس رواں رہے، یہ چلتا رہے، یہ نا ایسے ہی بہتا رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ میری بھی ضرورتیں ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس انسانیت کے دریا میں سے ایسے تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لیتا ہوں جب مجھے پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ نے یہ ہنر سیکھا ہوا ہے، آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ جب جس طرح وہ ہم کھیتوں میں پانی نہیں لگاتے تھے گاؤں میں، تو آپ ایک کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پہ اتنی دیر کے لیے اس میں جو بڑا نالا آ رہا ہے اس میں سے آپ نے اپنا وہ کھول لینا ہے اور آپ نے اپنے فیلڈ کو پانی دینا ہے، پھر اگلے بندے نے کھول لینا ہے، اگلے فیلڈ والے نے، پھر اگلے، لیکن آپ نے اس وقت سے یہ سیکھا ہوا ہے کہ آپ نے دوسروں کو زبردستی اور راتوں کو چوری جا کے آپ اس سارا پانی اپنے فیلڈ میں لے آتے تھے، اور ان کو جو ہے نا آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے فیلڈز ڈرائی ہو جائیں اور آپ کا جو ہے وہ سرسبز رہے اور اس میں سب کچھ اگے۔ تو یہی چیز آپ نا انسانیت کے دریا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا دل ہے کہ سارے کے سارے ریسورسز جو ہے نا وہ آپ کی طرف آ جائیں، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس دریا کو کون ہے جو اس دریا کے اوپر اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں؟ آپ ہوگے یا میں ہوں گا؟ تو اچھا پھر جو ہے نا اقبال مذہبی کی طرف بھی ٹرن کرتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ یہ انسانیت کا دریا آپ بھی اسی کے اوپر کھڑے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، چونکہ آپ اس دریا کے اندر جو آپ کے ذہن میں اختراعیں آتی ہیں نا، جو بھی چیز آتی ہے آپ اس کو مذہب کے نام پہ ایسے لے کے دریا کے اندر پھینکتے جا رہے ہیں۔ آپ گندگی جو ہے آپ اس کو اپنے مذہب کا نام دے کے، جو کہ مذہب تھا ہی نہیں، آپ اس گندگی کو اس انسانیت کے دریا میں پھینک رہے ہیں اور اس کو گندا کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ کسی کے استعمال میں نہ رہے، کسی کے کام نہ آ سکے۔ تو نو
تو کفِ خاک و بے بصر، میں کفِ خاک و خود نگر، کشتِ وجود کے لیے آب رواں ہے تو کہ میں۔ اب اقبال جو ہے نا ان دونوں کی طرف ایسے ایک ہی ٹائم پہ متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسی جو مٹی ہے نا، میں بھی اسی مٹی سے بنا ہوں، اس دنیا کی مٹی سے، اور آپ بھی اس دنیا کی مٹی سے بنے ہیں۔ میرے پاس بھی وہی سینسز ہیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے پاس بھی وہی سینسز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ اس سے بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کر کیا رہے ہیں آپ دونوں حضرات کہ آپ جو ہیں اس دریا کو، جو انسانیت کا دریا ہے نا، آپ اس کو انٹینشنلی یا پھر ان انٹینشنلی آپ اس کے ریسورسز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اور آپ اس کو گندا کر رہے ہیں تاکہ یہ دوسروں کے استعمال میں نہ آ سکے۔ اور میں جو ہوں وہ میں اس کو ایسے ہی بہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی بہتا رہے جیسے یہ بہتا ہوا آیا ہے۔ میں اپنی ضرورت کے لیے چلو پر پانی پیوں، اور جو ہے نا اینڈ دیٹس اٹ، میں اس پہ الحمدللہ کہوں اینڈ دیٹس اٹ۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آخری دن ہوگا اور یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کس نے اس دریا کو جو ہے نا، میرے دریا کو جو ہے وہ زندگی بخشی، کس نے میرے دریا کو صاف رکھا، کس نے میرے دریا کو بہنے دیا، تو کون اب سوچ سکتے ہو کہ کون جو ہے وہ کس کا ذکر ہوگا، آپ دونوں کا یا میرا؟